کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ہمارے اکثر مسائل انفرادی طور پہ اور من حیث القوم اور من حیث الامت وہ اسی لیے ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام کو بدقسمتی سے ہم لوگ پوری طرح سمجھے نہیں ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام صرف 5 وقت کی نماز کا نام ہے اور بس یہ ہمارا اسلام ہے۔ نماز بھی فرض ہے لیکن یہ تو اسلام کا ایک شعبہ ہے، یہ تو اسلام کا ایک حصہ ہے۔ نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تم میں سے کوئی بھی اس حال میں اس کی موت نہ آئے کہ وہ حقیقی پورا مسلمان نہ ہو، یا اگر دوسرے الفاظ میں کہنا چاہیں تو تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم پورے کے پورے مسلمان ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے ایک تقاضا ہے، ایک ڈیمانڈ ہے۔ ہم سب لوگوں کو اس کی محنت کرنی چاہیے کہ ہم لوگ پورے کے پورے مسلمان بن جائیں۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام کو بدقسمتی سے ہم لوگ پوری طرح سمجھے نہیں ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام صرف 5 وقت کی نماز کا نام ہے اور بس یہ ہمارا اسلام ہے۔ بہت زیادہ ہو گیا تو ظاہری شکل صورت ہم لوگ مسلمانوں والی بنا لیتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، بنانی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے لیکن یہ تو اسلام کا ایک شعبہ ہے، یہ تو اسلام کا ایک حصہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو اصل میں اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہم جن چیزوں کو پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پہ ایمان، رسولوں پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے پر ایمان کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، فیصلے کا دن ہے، ایک دن آئے گا کہ ہم سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہم سب کے درمیان فیصلہ ہوگا، ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم یہ زندگی کیسے گزار کر آئے، تقدیر پر ایمان وغیرہ۔ یہ عقیدہ نمبر 1۔ یہ جو نمازیں ہیں یہ تو صرف ایک پورشن ہے جس کو ہم عبادات کہتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ صرف 2 چیزیں ہیں ہمارے دین کی، اسلام کی۔ اس کے علاوہ 3 چیزیں اور ہیں جو کہ ہم لوگ نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ ایک چیز ہے معاشرت، کہ ہم لوگوں نے آپس میں مل جل کے رہنا کیسے ہیں۔ چوتھی چیز ہے معاملات، کہ جو ہمارے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے فارمل کانٹریکٹس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر شادی بھی ایک کانٹریکٹ ہے، بائی دی وے 2 لوگوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے شادی۔ وہ کانٹریکٹ کیسے ہونا ہے، اس کی کیا شرائط ہے، کیا کنڈیشنز ہیں، وہ کیسے ہونا ہے، بزنس کانٹریکٹس کیسے ہونے ہیں، پھر ملکوں کے درمیان کانٹریکٹس ہوتے ہیں یا اور بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ پوری تجارت ہمارا دین کا حصہ ہے، جس کے اندر شریعت سکھاتی ہے کہ ہم نے کانٹریکٹس کیسے کرنے ہیں، اور پورے اس کی رولز ہیں، لاز ہیں، پرنسپلز ہیں۔ اور 5ویں چیز اخلاقیات، کیریکٹر ہمارا کیسا ہو۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کو یہ ساری چیزیں مل کر دین بناتی ہیں، اسلام بناتی ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ، ہماری عبادات، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم پورے مسلمان ہو، پورے مسلمان ہو۔ ہمیں اپنی عقیدے کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنی عبادات کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے ہم سب کے اوپر، 4 کی نہیں کی، 3 کی نہیں کی، 2 کی نہیں کی، 5 وقت کی نماز روزانہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہے۔ پلیز ہم سب کو عبادات کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ عبادت ہے کیا، نماز ہے کیا۔ اس کے لیے ہمیں اپنی ذات کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے اندر ایک روح ڈالی ہے جو کہ حقیقی انسان ہے، جو کہ اصل انسان ہے، اور اس روح کی غذا ہے یہ نماز۔ جیسے ہمارے جسم کی غذا ہمارا کھانا پینا ہے، صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، رات کو کھانا کھاتے ہیں، بیچ میں بھی حسب ضرورت ہم کبھی کچھ کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، کیونکہ جسم تقاضا کرتا ہے، جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم کام کاج کرتے ہیں تو جسم ڈیمانڈ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ کچھ کھایا جائے، کچھ پیا جائے، پیاس لگتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ نے ہمارے اندر روح ڈالی ہے، اس روح کے بھی تقاضے ہیں، اس روح کی بھی غذا ہے، اور اس روح کی غذا ہے یہ 5 وقت کی نماز، اپنے اپنے وقت پر، اپنے اپنے وقت پر۔ جس طرح ہم صبح کا ناشتہ صبح ہی کرتے ہیں، رات کو نہیں کرتے، اسی طرح صبح کی نماز صبح ہی پڑھی جاتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے، اس کے بعد نہیں۔ دوپہر کی نماز کا اپنا وقت ہے، عصر کا اپنا، مغرب کا اپنا، عشاء کا اپنا۔ یہ روح کی غذا ہے، روح کا تقاضا ہے، روح کی ضرورت ہے، پلیز اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز ہماری روح کا تقاضا ہے۔ اسی طرح سال میں ایک دفعہ 1 مہینے کے روزے رکھنا، اگر کسی کے پاس مال ہو تو سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینا، غریبوں پر خرچ کرنا، اور بھی کسی کے پاس استطاعت ہو تو زندگی میں 1 دفعہ حج کے لیے جانا۔ یہ سب روح کی غذا ہے، یہ عبادات ہے ہماری۔ یہ ہماری سانس لینے کی طرح ہے، جیسے ہمارا کھانا پینا، سانس لینا، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات جو فرائض ہمیں دیے ہیں، اس کے بغیر ہماری روح زندہ نہیں رہ سکتی، ہم روحانی موت مر جاتے ہیں۔ لیکن دین تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ تو ہمارے سروائیول کے لیے، یہ تو ہمارے روح کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عبادات فرض کی ہیں۔ یہاں سے تو دین کی شروعات ہوتی ہے کہ اس سے، ان عبادات سے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ 5 وقت ہم لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم ہر چیز کو پس پش ڈال کے اللہ سے تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز، پھر دعاؤں کا اہتمام، یہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان کو اپنی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، پھر انسان زندگی گزارتا ہے اللہ کے لیے۔ پھر جب انسان اللہ کے لیے زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو پھر ہمارا اس دنیا میں واسطہ پڑتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے والدین سب سے پہلے، پھر شادی ہوتی ہے، بیوی، شوہر، اولاد ہوتی ہے، بہن، بھائی، باقی رشتہ دار، پھر ہم اپنے گھر کے ماحول سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے ہمسائے، ہمارے کام میں ہمارے کولیگس اور باقی لوگ جن کا ہم سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ہم ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جانور بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اور بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ یہ درخت، یہ پھل، یہ پھول، یہ پودے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں اپنی عبادات کے ذریعے، پھر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے لیے اچھا معاملہ کرتے ہیں، اور اسی کو معاملات، اسی کو معاشرت، اسی کو اخلاقیات کہتے ہیں، کہ ہم لوگوں کے ساتھ معاشرت کہتے ہیں، معاشرے میں رہنا کیسے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، شوہر کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، والدین کا کیسے عزت و احترام کرنی ہے، اولاد کے ساتھ کیسے شفقت اور محبت کرنی ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے کولیگس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ سب ہمارا دین سکھاتا ہے ہم کو۔ ہماری کیسے صفائی ستھرائی ہو، ہم لوگ کیسے دانت صاف کریں، خوشبو لگائیں، صاف کپڑے پہنیں، جمعے کے لیے جائیں تو غسل کر کے جائیں، صاف کپڑے پہن کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، کیوں؟ تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے، یہ معاشرت ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز پر ایسے ہی جائیں، اسی طریقے سے گھر میں آئیں تو گھر میں نبی کریم علیہ السلام پہلے اپنے دانت صاف کیا کرتے تھے۔ شوہر بیوی آپس میں بیٹھیں گے، میری وجہ سے میری بیوی کو تکلیف نہ ہو، بیوی کی وجہ سے شوہر کو تکلیف نہ ہو، یہ سب معاشرت ہے، دین کا حصہ ہے۔ اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھنا دین کا حصہ ہے، اپنا کمرہ صاف کرنا، اپنا گھر صاف رکھنا، اپنی گاڑی، ہماری مساجد صاف ہو، ہمارے مدارس صاف ہو، یہ سب دین کا حصہ ہے، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ معاشرت، معاملات کے بارے میں بتا چکا،
کہ پورا کانٹریکٹ ہے. جب کسی دو لڑکوں کی شادی ہوتی ہے تو ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں وہ, اور اصل میں وہ کانٹریکٹ ان دونوں کا آپس میں ہے, لیکن اللہ کو گواہ بنا کے وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں تعلق ایک رشتہ داری قائم کرتے ہیں, شوہر اور بیوی کا. اب یہ اللہ کے لیے کانٹریکٹ ہے تو اس کانٹریکٹ کو نبھانا ہے. اس کے پورے اصول ہیں ہمارے دین کے اندر. بیوی کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے, شوہر کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے, کیا فرائض ہیں, کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا حقوق ہیں. اسی طرح باقی جو بھی کانٹریکٹس ہیں اس میں رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, کچھ رائٹس ہیں, کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, حقوق ہیں, کچھ فرائض ہیں کہ میں لوگوں کا حق دوں, اپنا فرض پورا کروں. یہ معاملات ہیں, دین کا حصہ ہے. اور پھر اخلاقیات, تو اخلاقیات ہیں, ہم سب کو معلوم ہے اخلاقیات کے بارے میں کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا رہوں, درگزر کروں, معاف کروں لوگوں کو. حیا اخلاقیات کا حصہ ہے کہ حیا دار بنوں, کسی ہماری بچیوں کی عزت محفوظ ہو ہمارے معاشرے کے اندر. مرد اپنی رسپانسبلٹیز کو سوچیں, بچیوں کی عورتوں کی, خواتین کی, بچوں کی عزت کریں, احترام کریں, ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں. اور ہماری بچیاں, ہماری خواتین, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, وہ بھی سارے اپنی حیا کی حفاظت کریں. یہ سب اخلاقیات کا حصہ ہے. جھوٹ نہ بولیں, خیانت نہ کریں, دھوکہ نہ دیں, وعدہ خلافی نہ کریں, انصاف کریں, کرپشن نہ ہو. یہ سارا دین ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پورے کے پورے دین میں آ جاؤ, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ, اپنی مرضی کا دین مت بناؤ. ایسا نہ ہو کہ کچھ چیزوں پہ تو عمل کرو, کچھ کو چھوڑ دو. پچھلی قوموں نے ایسا کیا, بنو اسرائیل نے ایسا کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم کتاب کی کچھ, اپنی کتاب جو ان کو دی گئی تھی اس کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہو, کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے ہمیں بتایا, مجھے اور آپ کو, کہ دیکھو جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہوگی, اور اس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے. ہمارے اکثر مسائل انفرادی طور پہ اور من حیث القوم اور من حیث الامت وہ اسی لیے ہیں کہ ہم لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے, ہر ایک کے حقوق دیتا ہے, انسان کو انسان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے. نہ صرف انسان, جانوروں کے ساتھ, چرند پرند کے ساتھ, درختوں کے ساتھ, ان کا خیال کرنا, یہ پورا دین کا حصہ ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں, اس کی خوبصورتی کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں, اسی پہ ہماری زندگی کی اچھائی کا بھی دار و مدار ہے کہ ہماری زندگی کیسے اچھی گزرے گی, اور اسی کے اوپر ہماری آخرت کا بھی دار و مدار ہے. ہم سب ایمان لاتے ہیں, جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا ختم ہوگی, ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے, ایک قبر آئے گی جس کے اندر ہمیں کچھ عرصہ رہنا ہے, پھر قیامت کا دن آئے گا, سب کھڑے ہو جائیں گے, انصاف کا دن ہے, فیصلے کا دن ہے. اور جیسے یہ زندگی گزار کے گئے ہوں گے ویسے اس دن فیصلے ہوں گے. تو ہماری آخرت کا دار و مدار بھی اسی کے اوپر ہے. دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اس پورے دین کے اندر آنے پہ ہے, لیکن اس سے پہلے ہمیں دین کو سمجھنا پڑے گا, اور پورے کے پورے دین پہ آنے کے لیے محنت, جد و جہد کرنی پڑے گی, علم حاصل کرنا پڑے گا, اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑے گا, تھوڑا سا اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑے گا. اتنا کئی چیزیں, اخلاقیات اچھا بنانا, اخلاق اچھا بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے, تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے اندر, لیکن اٹس ورتھ اٹ, یہ کرنے کا کام ہے تاکہ ہماری زندگی میں بھی برکت آئے, آخرت میں بھی ہم لوگ کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پیارے دین کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.